اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مجھ سے قرآن مجید سیکھنے والے میرے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین گرامی، آج کی تجوید کلاس میں ہم نے سورہ تبارک الذی کی آیت نمبر 26 سے اپنے سبق کو شروع کرنا ہے، تو چلتے ہیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ آپ مکمل سبق کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما العلم عند اللہ، قل انما العلم، قاف کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، نون مشدد ہے تو یہاں آپ نے غنہ ادا کرنا ہے، عین کو آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے۔ قل انما العلم عند اللہ، عند اللہ، نون ساکنہ ہے، یہاں آپ اخفا ادا کریں گے۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا، وانما انا، نون مشدد ہے، یہاں آپ نے غنہ ادا کرنا ہے۔ اس مقام پر آپ نے جو مد ادا کرنا ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے کہ حروف مدہ الگ کلمے میں ہو اور حمزہ آگے الگ کلمے میں ہو تو ایسی صورت میں جو مد ادا ہوتا ہے اسے مد منفصل کہا جاتا ہے، جس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے۔ تو آپ نے اس کو 3 سے 4 الف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا، وَإِنَّمَا أَنَا نذیر مبین، وَإِنَّمَا أَنَا نذیر مبین، فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، فَلَمَّا، میم مشدد ہے تو آپ نے یہاں غنہ ادا کرنا ہے، را کو آپ نے پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، تا کی تنوین پر آپ اخفا ادا کریں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سیئت وجوہ الذین، سیئت، یا پر آپ نے مد ادا کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مد متصل۔ حروف مدہ اور حمزہ جب ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو ایسی مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار 4 الف ہے، لیکن اس کو 4 الف تک کھینچنا واجب ہے۔ سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل، کفروا، واو ساکنہ اور را پر پیش لگی ہوئی ہے تو اس صورت میں واو مدہ ہوتا ہے، اس کو آپ نے 1-2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ کفروا وقیل، وقیل، یا ساکنہ ما قبل مکسور، یا مدہ ہے، 1-2 سیکنڈ آپ اسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون، هذا الذی کنتم به تدعون، قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، قل ارأیتم، قاف کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے، را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور میم پر آپ غنہ ادا نہیں کریں گے۔ میم ساکن ہے، غنہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آگے حروف حلقی آنے کی وجہ سے غنہ نہیں ہوگا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ، لفظ اللہ کو آپ نے موٹا کر کے پر کر کے ادا کرنا ہے۔ لفظ اللہ کو پر پڑھنے کا ضابطہ یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زبر یا پھر پیش ہو تو اس صورت میں لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے آپ نے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو پھر لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ یا پر زبر لگا ہوا ہے، آپ لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ان اہلکنی اللہ ومن معی، لفظ لکھا ہوا ہے ومن معی، لیکن ہم اسے پڑھ رہے ہیں ومن معی، نون کو ہم نے سائلنٹ کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میم مشدد ہے، اور مشدد لیٹر یہ متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں ومن معی، ومن معی او رحمنا، او رحمنا، فمن یجیر الکافرین، فمن یجیر الکافرین، فمن یجیر نہیں آپ نے پڑھنا، فمن، میم کو یا کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے، نون کو آپ سائلنٹ کر دیں گے۔
وجہ وہی ہے جو پیچھے آپ سے بیان کری، یا مشدد ہے، اور مشدد حرف یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ متحرک حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے میم کو یا سے ملا دینا ہے اور نون کو بیچ سے سائلنٹ کر دینا ہے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، کاف پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، تو اسے آپ نے 1-2 سیکنڈ کھینچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح یا مدہ ہے تو اسے بھی آپ 1-2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، من عذاب علیم۔ نون ساکنہ پر آپ یہاں غنہ ادا نہیں کریں گے آگے حروف حلقی کی وجہ سے۔ اسی طرح با کی تنوین پر بھی آپ نے غنہ ادا نہیں کرنا، آگے حروف حلقی آ گیا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ، قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ کوئی ایسا خاص قاعدہ اور قانون نہیں ہے جسے ذکر کیا جائے، جتنی بھی باتیں ان آیات میں آ رہی ہیں ان کا اجرا الحمدللہ ہم گزشتہ آیات میں کر چکے ہیں۔ انہی کی روشنی میں آپ ان الفاظ کو درست پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اصبح صوت کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح ماؤکم یہاں پر الف مدہ پر آپ 3 سے 4 الف اسے کھینچ لیں گے، حروف مدہ ہے اور اس پر مد بھی لگا ہوا ہے، تو اسی صورت میں جب حروف مدہ اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں جمع ہوں تو مد متصل واجب ہوتی ہے اور اس کی مقدار 4 الف ہے۔ ماؤکم غورا، غورا فمن يأتيكم بماء معين، غورا فمن يأتيكم بماء معين، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ ملک ہماری حرف بحرف تجوید کے ساتھ آج کے سبق میں مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت اس تمام کاوش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کی نظر سے نوازے۔ آپ حضرات کا سننا، ہمارا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عامت الناس کے نفع کے لیے ان تمام اسباق کو اپنے جاننے والے احباب تک لازمی شیئر کریں۔ کسی کا ایک حرف بھی تجوید سے ٹھیک ہو گیا تو ہم سب اس نفع میں شریک ہوں گے۔ آئندہ آنے والے سبق تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔